بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے منہج الحدیث، حدیث نمبر 2۔ کل ہم نے احادیث شروع کی تھی، پہلی حدیث پڑھی تھی، آج دوسری حدیث پڑھتے ہیں۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ طلب کرنا، حاصل کرنا، العلم علم، فریضۃ فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ علی کا معنی ہوتا ہے پر، کلی ہر، مسلمن مسلمان۔ جب ہم لفظ مسلمان بولتے ہیں تو اس میں مرد اور عورت دونوں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم ہے، فرض ہے۔ اس حدیث مبارک میں سب سے پہلے انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا بتایا گیا ہے۔ فطرت کسے کہتے ہیں؟ فطرت کہتے ہیں کہ جو فطرتی طور پر انسان کے اندر ودیت کی گئی ہو، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ چیز شامل ہوتی ہے، اسے فطرت کہا جاتا ہے، جو خدا کی طرف سے ودیت ہوتی ہے۔ تو انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا کیا ہوتا ہے؟ انسان جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے تو وہ کس چیز کا تقاضا کرتا ہے، کس چیز کا مطالبہ کرتا ہے؟ انسان جیسے ہی ہوش سنبھالتا ہے تو اس کا بنیادی تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس انسان کو اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہونا چاہیے۔ انسانی فطرت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اسے اپنی ذات اور کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہو۔ اپنی ذات کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیسے پیدا کیا، کون کون سے مراحل سے انسان گزر کر دنیا میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھی بھیج سکتا تھا، کوئی اور مخلوق بھی بھیج سکتا تھا کہ دنیا میں جاؤ اور یہ کام کرو، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہی کیوں منتخب کیا؟ دوسری بات، کائنات کے بارے میں ہر اچھی اور بری بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کائنات بنائی ہے اس کے اندر ہم بے شمار چیزیں دیکھتے ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے مفید ہوتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ تو ان چیزوں کے بارے میں انسان کی فطرت کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ اسے پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے، ٹھیک ہے؟ انسان کو خود اپنے وجود میں بھی ادراک ہونا چاہیے، اور اسی کے ساتھ ساتھ کائنات کی اچھی اور بری بات کا بھی علم ہونا چاہیے۔ دوسری چیز، علم حاصل کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیوں علم حاصل کرنا ضروری ہے؟ علم حاصل کرنا اس لیے ضروری ہے کہ اس کے بغیر نہ تو انسان دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا میں ترقی، اگر انسان کے پاس علم نہ ہو، انسان پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، اس کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے، تو انسان دنیا میں ترقی نہیں کر سکتا، ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جاتی ہے، انسان جگہ جگہ ٹھوکریں کھاتا ہے، کوئی بھی شخص اس کو کسی بھی کام کے لیے منتخب نہیں کرتا، تو پھر انسان اپنے روزگار کے لیے بھی بہت زیادہ اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی وجہ سے شرف بخشتے ہیں، عزت و فضیلت جو مقام ملتا ہے دنیا میں، وہ ایک ان پڑھ اور جاہل انسان کو نہیں دیا جاتا، نہ صرف دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی جو علم والے لوگ ہوں گے، جو عالم ہوں گے، صاحب عمل لوگ ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو عزت و شرف سے وہ نوازے گا۔ اور دوسری چیز کہ اپنے خالق و مالک کا قرب۔ اب انسان کے پاس اگر علم نہیں ہے، انسان یہ جانتا ہی نہیں ہے کہ کون سی چیز میرے لیے مفید ہے اور کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، کون سی چیز میرے لیے حلال ہے اور کون سی چیز میرے لیے حرام ہے۔ اگر میں یہ کام کر رہا ہوں، مثال کے طور پر میں چوری کرتا ہوں، ڈاکہ ڈالتا ہوں، تو انسان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ چوری اور ڈاکہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، کسی کا مال وہ ضبط کرنا۔ تو اگر اسے پتہ نہیں ہے اور وہ یہ کام کر بیٹھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ شخص کبھی بھی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ انسان اپنے خالق و مالک کا قرب اس وقت حاصل کرے گا جب وہ انسان اچھے اعمال کرے گا، اور اچھے اعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم ہو، انسان کو پہلے ان چیزوں کا ادراک ہو کہ کون سی چیز میرے لیے مفید اور کون سی چیز میرے لیے نقصان دہ ہے، کون سا عمل
مجھے دنیا اور آخرت میں کامیابی کی طرف جو ہے نا لے کر جائے گا، اور کون سا جو عمل ہے وہ مجھے دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی سے ہمکنار کرے گا اور آخرت میں بھی بہت بڑے عذاب میں مبتلا کر دے گا۔ تو انسان کی اسی ضرورت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر لازم قرار دیا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چونکہ رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو جو ہے نا دنیا اور آخرت میں کامیابی کا راستہ دکھایا ہے، اور وہ اعمال بتائے ہیں جن کے ذریعے انسان دنیا میں بھی عزت پا سکتا ہے اور آخرت میں خدا کی نگاہ میں بھی کیا ہو سکتا ہے، پسندیدہ اور محبوب بن سکتا ہے۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر کہ انسان دنیا میں بھی ترقی کرے اور آخرت میں بھی اپنے خالق و مالک کا قرب حاصل ہو جائے، تو اسی ضرورت کے پیش نظر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کو لازم قرار دے دیا ہے۔ اتنا علم لازم ہے کہ انسان کو ہر اچھائی اور برائی کا علم ہونا چاہیے، اچھے اعمال کا پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے اعمال میرے لیے مفید ثابت ہو سکتے ہیں اور کون سے میرے لیے دنیا میں بھی تکلیف دہ ثابت ہوں گے اور آخرت میں بھی ان کی وجہ سے مجھے عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا۔ اتنا علم حاصل کرنا انسان کے لیے ضروری ہے۔ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب، اگر ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، ملک پاکستان کی، تو اس میں لڑکوں کے مقابلے میں جو لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب ہے وہ نصف ہے، یعنی لڑکیوں کی تعلیم جو ہے نا وہ آدھی ہے۔ اور یہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، موجودہ جو تحقیق ہے اس کے مطابق جو ہے نا لڑکیوں کی تعلیم پر بھی اب بہت زیادہ توجہ دی جا رہی ہے۔ اب وہ آدھے سے تھوڑا جو ہے نا وہ زیادہ ہیں لڑکیاں، تو مدارس بھی جو ہیں وہ لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کے کم ہیں۔ اس لیے جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی پر اگر عمل کرنا ہے تو ضروری ہوگا کہ ہم لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیوں کی تعلیم پر بھی توجہ دیں۔ اب لڑکیوں کی تعلیم پر توجہ دینا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ بچے کی جو پہلی تربیت گاہ ہے وہ ہے ماں کی گود۔ اگر ماں پڑھی لکھی ہوگی، علم حاصل کیا ہوگا، اسے اچھائی اور برائی کا علم ہوگا، تو وہ اپنے بچے کی بھی اچھی تربیت کر پائے گی۔ اگر ایک ماں ان پڑھ ہے، جاہل ہے، اس نے تعلیم حاصل نہیں کی، اس کے والدین نے اس کو تعلیم نہیں دلوائی، تو یہ قصور اس کے والدین کا تھا، تو وہ ماں اپنے بچے کی کبھی بھی اچھی تربیت نہیں کر سکتی۔ اس لیے کہ باپ تو جو ہے وہ تو سارا دن جو ہے نا روزی کے چکر میں گھر سے باہر ہی رہتا ہے، ماں نے ہی ابتدا میں بچے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کرنا ہوتا ہے۔ ابتدائی جو تربیت گاہ ہے وہ ماں کی گود ہی ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی تعلیم پر بھی کیا ہے، عورتوں کی تعلیم پر بھی بہت زیادہ زور دیا ہے، چونکہ وہ عورت جو ہے اس نے بھی ماں بننا ہے، اور پھر تاکہ وہ اچھے طریقے سے اپنے بچے کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کر سکے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت پر دونوں پر جو ہے نا علم لازم قرار دیا ہے۔ تو ہمارے ملک میں لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کی تعلیم کا تناسب نصف ہے۔ یہ MCQs کے طور پر جو ہے نا یہ چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے لڑکیوں کے مدارس کی تعداد جو ہے وہ بھی کیا ہے، آدھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم لڑکیوں کے تعلیم و تربیت پر بھی پوری توجہ دیں، تاکہ کوئی بچی ان پڑھ اور جاہل نہ رہے۔ علم کی جستجو، اب انسان اس وقت تک جو ہے نا اپنے مقام اور اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض کو نہیں جان سکتا جب تک کہ وہ علم کی جستجو کی راہ پر گامزن نہ ہو۔ جستجو کہتے ہیں کسی چیز کی کھوج لگانا، کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کیا مقام دیا ہے، انسان کو یہ جاننے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ پہلے علم حاصل کرے۔ اس علم کے ذریعے انسان کو جو ہے نا اپنے مقام کا پتہ چلے گا۔ اب علم کی ہم بات کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی کی ابتدا کی ہے تو سب سے پہلے علم کے حوالے سے ہی وحی نازل کی ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کا جو ہے نا وہ لقب دیا ہے۔ اب یہ اشرف المخلوقات کا لقب کیوں دیا ہے، اس کو جاننے کے لیے، اس کی وضاحت کو جو ہے نا حاصل کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ انسان سب سے پہلے علم کی جستجو پہ راہ پر گامزن نہ ہو۔ اور دوسری بات کہ اللہ کی طرف سے عائد کردہ فرائض، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اگر دنیا میں بھیجا ہے تو وہ کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں، ان ذمہ داریوں کو جاننے کے لیے اور پھر ان کو پورا کرنے کے لیے
ضروری ہے کہ انسان پہلے علم حاصل کرے، علم کی کھوج لگائے، علم کی تلاش میں جو ہے نا اپنے گھر سے نکلے، چاہے اسے دور دراز کا سفر ہی کیوں نہ کرنا پڑے، تو تبھی جا کر جو ہے نا وہ انسان اپنے مقام کو بھی پا سکتا ہے کہ انسان کا دنیا میں کیا مقام ہے اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کا کیا مقام رکھا ہے، اور فرشتوں پر اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں فضیلت دی ہے، اور اللہ کی طرف سے جو بندوں پر فرائض عائد کیے گئے ہیں ان کو کیسے پورا کیا جائے گا، وہ کیوں عائد کیے گئے ہیں۔ وہ کام اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے بھی کروا سکتا تھا، لیکن انسان کو ہی منتخب کیوں کیا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم علم کی جستجو کی راہ پر گامزن ہوں۔ اور دوسری بات جو اس میں بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن، یہ تو ہوگی دنیا کی بات، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنے فرائض و ذمہ داریوں کے متعلق جواب دہی کرنی ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اگر بھیجا ہے تو بے مقصد نہیں بھیجا، بلکہ کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ اب وہ مقصد جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے انسان کو، جو فرائض اور ذمہ داریاں دی ہیں، تو کل قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرائض اور ذمہ داریوں کے بارے میں جواب بھی جو ہے نا طلب کرے گا، تو اس کا جواب دینے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو پھر دنیا میں ہر نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ انسان کو پتہ ہو کہ کون سی چیز جو ہے نا یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ناپسندیدہ ہے اور کون سی چیز پسندیدہ عمل ہے، میرے لیے کون سی چیز فائدہ مند ہے اور کون سی چیز نقصان دہ ہے، کون سے اعمال ایسے ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہی کی طرف لے کر جانے والے ہیں، اور کون سے اعمال ہیں جو انسان کی دنیا بھی سنوار دیتے ہیں اور آخرت میں بھی انسان کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ تو اس ضرورت کے پیش نظر جو ہے نا ضروری ہے کہ علم کی جستجو جو ہے نا وہ کی جائے، اور جب انسان کو نیکی اور گناہ کا، اچھائی اور برائی کا علم حاصل ہوگا اور وہ انسان دنیا میں اس علم کے مطابق اعمال کرے گا کہ برائی سے بچے گا، اچھائی کے اعمال کرنے کی کوشش کرے گا، تو پھر انسان آخرت میں اللہ کی عدالت میں سرخرو ہو پائے گا۔ انسان بے دھڑک جو ہے نا وہ کیا کرے گا؟ اللہ کی عدالت میں جواب دہ ہوگا، کیونکہ اس کی جو ہے نا وہ دنیا کی جو زندگی ہے وہ گناہوں سے کیا ہوگی؟ پاک ہوگی، وہ برے اعمال سے بچا ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنا ضروری لازم قرار دیا ہے، تاکہ کوئی بھی شخص جو ہے نا دنیا اور آخرت میں ناکامی کا سامنا نہ کرے، بلکہ اللہ کی عدالت میں کیا ہو جائیں؟ سرخرو ہو جائیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل نئے درس کے ساتھ حاصل ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔